سکھ کشمیر والی سائڈ سے آتے تھے، والوں سے سب کچھ چھین کے لے کے جاتے تھے. گدون سے ہم نے خط لکھ کے ان کو، یہ خان لوگ وہاں سے پھر آئے ہیں کہ آپ جنگجو ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ آئیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ جنگجو ہیں، ہماری بیٹیوں کے سروں کے اوپر پلے ڈالیں. انہوں نے پلے ڈالے، پھر کچھ چلے گئے، کچھ یہاں پہ رہ گئے. اب یہ خان ہمیں برے لگتے ہیں جو کل ہماری بہنوں کی عزتیں بچائی ہیں جن لوگوں نے. آپ ہزارہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، خان تو ہماری عزت ہے. جس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ ہمازی سے، وہ جنگجو تھے. یہاں پہ ان کی عورتوں اور ہماری بہنوں عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا. سکھ اوپر سے کشمیر والی سائڈ سے آتے تھے، ان سے سب کچھ ہزارے والوں سے چھین کے لے کے جاتے تھے. گدون سے ہم نے خط لکھ کے ان کو بلایا ہے، جدونوں کو ہم نے خود بنایا ہے کہ آپ جنگجو ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ آئیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ خان لوگ وہاں سے پھر آئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، یہ بلوائے گئے ہیں. آپ ہزارہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. ہزارہ کی تاریخ میں پہلا نمبر گجر، دوسرا نمبر عوان، تیسرا نمبر عباسی. یہ 3 قومیں ایبٹ آباد میں تھی، چوتھی قوم بھی نہیں تھی. یہ جدونوں کو ہم نے خط لکھا ہے، بھائی وہاں سے آپ آئیں، آپ جنگجو ہیں، ہماری بیٹیوں کے سروں کے اوپر پلے ڈالیں. انہوں نے پلے ڈالے، پھر کچھ چلے گئے، کچھ یہاں پہ رہ گئے. اب یہ خان ہمیں برے لگتے ہیں جو کل ہماری بہنوں کی عزتیں بچائی ہیں جن لوگوں نے. آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا. مجھے بتائیں اس بگڑے ہوئے سسٹم کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سر ڈنڈے کے تھرو. میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں، مجھے پرائم منسٹر بنائیں، میں 1 سال کے اندر اندر ان کی صفیں سیدھی کروں گا. جو نماز پولیس کا محکمہ کس نے بنایا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس کے لیے بنایا؟ بے نماز کو نماز کے لیے لے کے جاؤ. انہوں نے ہمیں سدھارنے کا ٹینڈر لے لیا ہے، یہ ہمیں کیسے سدھار سکتے ہیں؟ ہم خود جس وقت تک اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے یہ ہمیں نہیں سدھار سکتے. بھرتی کرتے ہیں، ان کے پیٹ اندر ہوتے ہیں، جس بھرتی ہونے کے بعد پیٹ ان کے باہر آ جاتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ یہ ٹریفک والے جو کھڑے ہیں یہ کیا لیتے ہیں؟ کیوں تنگ کرتے ہیں نجائز لوگوں کو؟ یہ ٹیکس نہیں پے کرتے، گاڑیوں والے کرتے ہیں، لیکن ان کو صبح ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ شام تک ہمیں یہ چاہیے، لے کے جائیں پھانسی لگا دیں. ملک میں میرا آپ سے آخری سوال ہے، ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے، معاشرے بدل سکتے ہیں اگر سب لوگ یکجان ہو جائیں. آپ کی طرح لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کی طرف بولتے کیوں نہیں؟ تبدیلی آ سکتی ہے لیکن تبدیلی کسی آدمی کے آنے سے نہیں آئے گی. اجتماعی آپ تبدیلی آئے گی قرآن سے. قرآن ہماری زندگیوں میں آئے، اللہ قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے اور تبدیلی بھی آ جائے گی. نہ عمران کے آنے سے تبدیلی آئے گی، نہ نواز شریف کے آنے سے، نہ بے نظیر کے آنے سے، بلاول کے آنے سے، نہ زرداری کے. قرآن آنے سے تبدیلی آ سکتی ہے. میں تو ایک ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تاکہ وہ قرآن کو دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہم تو گدھے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے. میں خدا قسم، ایک آدمی نے مجھے کہا میری گاؤں کی گاڑی نکل گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا ہے سورۃ قریش پڑھو. وہ مجھے کہتا ہے سورۃ قریش کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا سورۃ قریش کیا ہے وہ کوئی مسلمان ہے؟ کلمہ نہیں آتا ہے. میں نے گاڑی میں کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے آدمی کہتا ہے در ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا. میں نے کہا گدھے، زیریں نہیں ہے، 2 پیشیں پڑی ہوئی ہیں، دال کے اوپر 2 پیشیں ہیں، دور ہوتا ہے، دار نہیں ہوتا ہے. پیش سے دور بنتا ہے. اصلاح کی ضرورت ہے ہماری قوم کو. بہت شکریہ.